نعمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے آج کل لوگوں کو اب نے اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ سکون کے متلاشی ہیں. ایسی کون سے سرکمسٹانسز ہیں, ایسے کون سے ریزنز ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ بات کرتا نظر آتا ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے؟ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سکسیزفل لوگ بھی ہیں, وہ بھی ڈپریشن کی دوائیاں کھا رہے ہیں اور ان کا بھی یہی گلا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے. ظاہرہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے اور معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے میں بھی ایسا ہی ملتا ہے. میں بذات خود جتنی چیزوں کو آبزرو کرتا ہوں, ہم بینگ موٹیویشنل اسپیکر, اور جب معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہیں, معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں, تو ہمیں اس طرح کی بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں. دراصل بات پتہ ہے کیا ہے, زندگی کو گزارنے کا طریقہ جب تک ہمیں سمجھ نہیں آتا تب تک ہم زندگی کو سکسیسفلی گزار نہیں سکتے. زندگی کا گزر جانا اور زندگی کو گزارنا یہ دو چیزیں ہیں. دراصل پیسہ, دولت, شہرت, جب ہم اپنے پلرز خود ڈیفائن کر لیتے ہیں نا کہ صرف یہی پلرز ہیں, پیسہ ہوگا سکون ہوگا, شہرت ہوگی دولت ہوگی سکون ہوگا, بھئی ایسا نہیں ہے. پیسہ ہونا, دولت ہونا, یہ چیزیں ہونا یہ آپ کو سکون مہیا نہیں کر سکتی. سکون دراصل آپ نے اپنے اندر خود پیدا کرنا ہے. آپ نے معاشرے سے وہ چیزیں اکٹھی کرنی ہیں جو ہمیں, ہمارے دل کو, ہمارے ذہن کو سکون میں رکھ سکتی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب ہم عدم برداشت کی بات کرتے ہیں نا, تو ناظرین میں آپ لوگوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم عدم برداشت کی بات کرتے ہیں, جب ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, جب ہم صبر نہیں کرتے, تو تب کیا ہوتا ہے, بے سکونی ہمارے ارد گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیتی ہے. دیکھیے میں آپ کو اگر ایک بات بھی بتاؤں تو آپ دیکھیے, اگر آپ کی ایک انسان کو کیا چاہیے, اسے دولت چاہیے, اسے زندگی گزارنے کے لیے روزمرہ کے معاملات کے لیے پیسہ چاہیے, اگر اسے سر پہ اس کے والدین حیات ہیں, اسے سر پہ سلامت ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, اور سب کی طرف سے اس کو سکون حاصل ہے, سب ہی بہت اچھے ہیں, تب بھی وہ بے سکون ہے. ایسا کیا ہے؟ دراصل وہ معاشرے کے چاروں طرف اطراف میں جو پھیلی ہوئی بے سکونی ہے, دراصل جب وہ باہر جاتا ہے اپنے ان 5 پلرز کو, بہن بھائی والدین اور ان تمام چیزوں کے قریب آنے تک جن سے انہیں سکون ملتا ہے, وہاں سے ان تک آنے تک وہ تمام چیزیں بے سکونی اپنے ساتھ لے آتا ہے. آپ حیران, اور میں یہ بتانا بھی چاہوں گا کہ ایسی کیا چیزیں ہوتی ہوں گی. دیکھیے ظاہرہ ہوتا دراصل یہ ہے, آپ دیکھیے آپ کے پاس اگر والدین, بیوی, بچے سب موجود ہیں, لیکن آپ راستے میں ایک بڑے شخص کا کال ہے کہ راستے میں گرے ہوئے جو کنکر ہوتے ہیں انہیں یا تو ہٹا دینا چاہیے یا اس سے دامن بچا کے گزر جانا چاہیے. جب ہم گزرتے نہیں ہیں اور وہ ہم اپنے ساتھ ہٹکاتے چلے جاتے ہیں, ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں, ہم بے سکون ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے نا, معاشرے میں عدم اعتماد ہے ایک دوسرے کے اوپر, بلکہ عدم برداشت کا عنصر بھی شامل ہے. کیسے شامل ہے؟ آپ دیکھیے, میں اکثر اپنے دفتر میں بھی بیٹھا ہوا, اپنے آفس میں اپنے کولیگس کو بھی یہ بات چند دن پہلے بتا رہا تھا کہ آپ دیکھیے کہ اگر ایک گاڑی والا جا رہا ہے نا اور اس کے سامنے ایک بائک والا جا رہا ہے, تو آپ نے کبھی غور کیجئے گا, صرف اگر پیچھے گاڑی والا ایک ہارن کر دے نا کہ مجھے راستہ دے دو, تو وہ اسے اس طرح سے, بائک والا اسے گھور کے اس طرح سے دیکھے گا, اور شاید کوئی بات بھی, کوئی گالی بھی, کوئی لفظ بھی ایسا کہہ جائے گا کہ وہ بندہ جو اپنے گھر بیوی بچوں کے پاس سارا دن آفس کا ٹائم گزار کے وہاں پہ سکون لینے کے لیے جا رہا ہوگا, اس کو وہ لفظ ہرٹ کر دیں گے, اس کو وہ لفظ بے سکون کر دیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کو بے سکون کرتی چلی جاتی ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے, اور یہ تمام چیزیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. میں کسی سے بات کر رہا تھا کہ میرے ساتھ ہی گزرا یہ واقعہ ہوا کہ میں دفتر سے نکلا, گھر تک پہنچا, اور پھر مجھے پتا چلا کہ جی کوئی دودھ وغیرہ آنے والا ہے, تو رش ہونے کی وجہ سے میں نے بائک نکالی اور میں دودھ والے کی دکان تک چلا گیا. جب میں وہاں پہ گیا تو اللہ کا اس کے اوپر کوئی خاص عنایت ہے کہ وہاں پہ ایک اچھا خاصا جو ہے وہ رش تھا, تو میں نے اپنی بائک کو ساتھ والی, جہاں پہ رش کی وجہ سے جو ساتھ والی شاپ ہے, اس دکان کے سامنے میں نے کھڑا کیا.
اچھا جب میں نے کھڑا کیا اس کو تو ابھی میں کھڑا کر کے ادھر جانے ہی لگا ہوں تو اس دکان والے نے بڑی آواز جاری سے اور بڑے غصے سے مجھے مخاطب کیا کہ او بھائی او بہو ایتھے چک ایتھے نہ کھڑا کر. اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ترکی با ترکی اس کو اسی طرح سے جواب دیتا, لیکن میں اپنے گھر سے سکون سے نکلا تھا اور میں اپنے ساتھ بے سکونی اپنے دل کو ہرٹ کر کے ساتھ لے جانا نہیں چاہتا تھا. میں مسکرایا اور میں نے اپنی بائک کو اٹھایا اور اسے سائڈ پہ کھڑا کر دیا جہاں پہ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا. اور میں اس کے بعد جب وہ چھوٹی سی ایک لائن دودھ والی لگی ہوئی تھی, میں وہاں پہ کھڑا ہوا اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا, تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ بار بار, چونکہ دکان اتنی تھی دودھ والے کی, وہاں پہ لوگ کھڑے تھے تو لوگ ادھر ادھر اپنی بائک کو کھڑا کر رہے تھے, تو وہ ہر ایک سے لڑ جھگڑ رہا تھا. کسی کو وہ بدتمیز کہتا تھا, کوئی اس کو بدتمیز کہتا تھا, اور میری طرح بہت کم لوگ تھے جو اسی بات کو سن کے مسکرا کے سائڈ پہ بائک لگا دیتے تھے. دراصل وجہ کیا ہے, جب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں ان سے بے سکونی جنم لیتی ہے کہ میں اپنے گھر سے بڑے خوش ہو کے اپنے بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے نکلا, لیکن جب مجھے وہاں پہ گیا اور وہاں پہ مجھے بے سکونی کا عنصر ملا تو میں ایسا کیوں کروں. تو دیکھیے جب ہم عدم برداشت اپنے اندر رکھتے ہیں, جب ہم برداشت کا پہلو اپنے اندر رکھتے ہی نہیں ہیں, تو پھر آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ بے سکون ہوں گے. آپ دفتر سے نکلنے لگے ہیں, جب ہم دفتر سے نکلنے لگتے ہیں ہمارا باس کہہ دیتا ہے کہ یار یہ ذرا یہ کام کرتے چلے جانا. بھائی جہاں پہ تم نے سارا دن 8 گھنٹے کام کیا ہے, 8 گھنٹے 5 منٹ کر لو گے تو کون سی جو ہے وہ آفت آ جائے گی. یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جب ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یقین جانیے کہ ہم سکون میں بھی رہیں گے. پیسہ ایک فطری عمل ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ سکون دیتا ہے, لیکن دراصل ایسا ہے نہیں. پیسہ ایک فیکٹر ضرور ہے زندگی گزارنے کے لیے, لیکن وہ ان تمام پلرز میں سے ایک پلر تو ہو سکتا ہے جو ہمیں سکون اور اطمینان دیتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب وہی چیزیں ہوں گی, وہی تمام کچھ جو وہ آپ اپنے دماغ کے اندر سوچتے ہیں وہی آپ کو ملے گا تو آپ سکون میں آئیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا آج کے پروگرام کے طور سب سے اپنے ناظرین اور اپنے تمام سننے والے بزرگوں, بچوں اور سب سے یہ التماس ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کیجئے. اگر آپ کے والدین آپ کو 2 کی بجائے 3 دفعہ باہر بھیج دیتے ہیں کچھ لے آنے کے لیے, تو اس میں عدم برداشت کا پہلو ہرگز مت رکھیے, بلکہ اگر والدین 2 کی بجائے 3 دفعہ کہتے ہیں تو مسکرا کے چلے جائیں, کیونکہ آپ کو وہ کام کرنا تو پڑنا ہے, آپ کو جانا تو پڑنا ہے. اور اگر والدین کسی بات سے روک دیتے ہیں, آپ کا باس کسی بات سے روک دیتا ہے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے گلی محلے کے اندر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو آپ کو ناگوار گزر سکتی ہے, تو اس کے اوپر مسکرائیے, کیونکہ جو چیز ناگوار باظرف آدمی ہمیشہ ناگوار والی چیزوں کو برداشت کرتا ہے, نہ کہ ایسا کرے کہ اس کو ترکی با ترکی جواب دینا شروع کر دے. نہ کہ ایسا ہو کہ جس طرح آپ نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوگا, میرے سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی, میرے سے ناجائز بات برداشت نہیں ہوتی. تو ظاہراً باظرف آدمی کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ناجائز بات کو, وہ غلط بات کو, وہ ایسی بات جو اس کو ہرٹ کر سکتی ہے اس کو برداشت کرے. اگر برداشت اس نے نہیں کرنا, ایک باظرف آدمی نے برداشت نہیں کرنا, تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو یہ کام تو پورا معاشرہ کرتا چلا جا رہا ہے. تو چیزوں کو برداشت کرنا سیکھیے. اس ہارن بجانے والے کی طرح نہ ہو جائیے جسے بہت جلدی ہے, اور نہ ہی آگے چلنے والے بائک والے کی طرح ہو جائیے جس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ مسکرا کے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائے اور اسے راستہ دے دے. تو اپنے اندر اطمینان پیدا کیجئے, اپنے اندر صبر پیدا کیجئے, آپ یقین کیجئے کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون آ جائے گا.